اس پوائنٹ پر ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تعلیم والا سمجھے گا، تربیت والا سمجھے گا، میں ہی ہوں سب کچھ، ایسا بندہ کبھی بھی کسی دوسرے سے اپنی اصلاح نہیں کروا سکتا۔ اس کی نظر میں تو سارے ہی برے ہیں، اس کی نظر میں اچھا ہے ہی کوئی نہیں جس کی بات کو اپنے اوپر وہ لاگو کر لے۔ وہ تو کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ذم پارسائی، اپنے آپ ہی کو متقی سمجھ لینا، پرہیزگار بھی سمجھ لینا، سب سے بڑا لیڈر بھی سمجھ لینا، سب سے بڑا دانشور بھی سمجھ لینا، محقق بھی اپنے آپ کو سمجھ لینا، جہاں تک میں سوچ سکتا ہوں وہاں تک کسی کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کر بھی جائیں تو اپنی غلطی پر کوئی نہ کوئی پانی ڈال کے اس کو بھی وہ اچھائی بنانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے اچھا وہی ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے سورہ النجم کے اندر، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا اپنے آپ کو خود ہی تقوی والا مت کہا کرو، اللہ پاک کو خوب معلوم ہے تمہارے اندر کتنا تقوی ہے، اللہ پاک کو سارا پتہ ہے۔ ایسی کہتے ہیں نا، پتہ ہے کنے پانی چے بندہ، کنے پانی چے، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے پتہ ہے تم میں سے کون کتنا بڑا متقی ہے۔ اپنے آپ کو نہ کہا کرو میں بڑا ہوں، میں بڑے تقوی والا ہوں۔ جو اپنے آپ کو تقوی والا کہتا ہے یقین جانے وہ نہیں ہدایت حاصل کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں شیطان کو کون سی چیز گمراہ کر گئی؟ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والی چیز تھی، یہ ابلیس کو لعین ترین بنا کے چلی گئی۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا وہ سمجھ لے کہ ڈوبا ہی ڈوبا، وہ غرق ہوا ہی ہوا۔ کبھی اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے۔ جو اعلیٰ ہیں، جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں لست بخیرکم، میں تم سے اعلیٰ نہیں ہوں۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے میں عام مسلمانوں کی طرح ایک عام سا بندہ ہوں۔ عید کا دن تھا، چھوٹی عید کا دن، عید الفطر، آپ خشک روٹیاں تناول فرما رہے تھے، سکی روٹی۔ ایک بندہ آیا آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اس نے جب دیکھا تو آپ خشک روٹی تناول فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا مولا المسلمین، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن سکی روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عید تو آج اس کی ہوگی جس کے روزے قبول ہو گئے۔ تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے روزے بھی قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ وہ جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی سرٹیفکیٹ جاری کیے ہوئے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں اور میرے ورگا بندہ ایک نماز پڑھا لے تو سارے مقتدی میرے تو تھلے تو میں سب تو اللہ۔ یہ سوچ امام کو بھی گمراہ کرے گی، خطیب کو بھی گمراہ کرے گی، لیڈر کو بھی گمراہ کرے گی، کوئی کڈا وڈا پیر کیوں نہ ہوئے سب کو گمراہ کر دے گی۔ جو بندہ کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، اللہ پاک اس کو پھر مرتبے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی شرازی نے فرمایا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بزمین، جس شاخ پر کچھ لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ سر اٹھاتی ہی نہیں ہے، وہ شاخ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا جاتی، اور جس پر کچھ میوہ وغیرہ نہ ہو وہ شاخ اپنا سر اوپر نکالتی ہے۔ بڑے بڑے درخت دیکھ لیں، جن درختوں پر میوے لگتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، سفیدے پر بڑا میوہ نہیں لگتا وہ نکلتا ہے، سنبل سیدھا اوپر جاتا ہے۔ اور آم دیکھ لیں، امرود دیکھ لیں، یہ سارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے اندر کچھ ہوگا نا وہ ایسے ہو جائے گا، اور جس میں کچھ نہیں ہوگا وہ سینہ تان کے سامنے آئے گا، تسی کون ہوندے ہو، تسی کون ہوندے ہو، ایسی کچھ نہیں ہوندے جناب، بس تسی ہی ہوندے۔